صوبائی سرپرست حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ، وہ آج صبح نماز کے بعد درس قرآن دے کر جب گھر واپس تشریف لا رہے تھے، ہم سب نے جانا بعض شخصیات، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک مقام نصیب فرماتے ہیں تو یقیناً ان کی رحلت، ان کا جانا ہمارے لیے اور جماعت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک نازلہ نقصان ہے، اور اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ باہر کے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کے والدین کو، ان کے محافظین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ کل یہاں ہمارے صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اور اس میں ہم نے ویسے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ چند دنوں میں ہم صبح بھر میں احتجاج کی کال دیں گے، لیکن اس سانحہ کے بعد یہاں پر موجود صوبائی جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ مشاورت کے بعد صوبے بھر کے ضلعی جماعتوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کل ہی بدامنی کے خلاف، اس شہادت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کریں، اور ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے۔ مزید اس طرح کے واقعات یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم اب سے نہیں، خود سے اپنے اکابر کے جنازے اٹھائیں، اور یہ تسلسل مسلسل جاری ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ کیا کریں۔ اگر ریاست قوم کو تحفظ نہیں دے سکتی، اگر حکمران قوم کو تحفظ نہیں دے سکتے، اگر حکومت قوم کو تحفظ نہیں دے سکتی، پھر ان پر مسلط رہنے کا بھی ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اور جس دھاندلی کے تحت برسر اقتدار آئے ہیں لوگ، جمعیت علماء اسلام نے اول دن سے ان انتخابات کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس طرح کے واقعات کے بعد بھی ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے، ان کے ساتھ کریں گے، ممکن نہیں۔ لہذا ایک تو کل بالطور تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہرے ہوں، بدامنی کے خلاف ہوں، اور تمام ساتھیوں سے جتنے بھی ذمہ دار ہیں اضلاع کے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کے لیے آج سے کام شروع کریں، بالطور تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں اور تحریر مظاہرے کیے جائیں۔ ریاست جو قوم کی ماں ہوتی ہے، قوم کی سرپرست ہوتی ہے، اگر ریاستی اداروں کی موجودگی میں قوم کے ساتھ اس طرح کا بھیانک ظلم کیا جائے، اگر اس طرح کا رویہ رکھا جائے تو یہ تو برداشت کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے ریاستی اداروں نے ملک کو امن دینے کا کام چھوڑ کر سیاسی مداخلتیں شروع کر دی،
پارلیمنٹ کے اندر مداخلت، عوام کی رائے کی قدر نہ کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ قوم کی آواز نہیں سنتے، قوم کی آواز کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ملک میں، ریاست میں اس طرح کی آوازیں اور نہ معلوم کہ علماء کرام کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہم تو ملک کے، ریاست کے خیرخواہ ہیں، ہم تو اس ملک کے زخمی ہونے پر افسردہ ہوتے، پریشان ہوتے، لیکن اس کے باوجود علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، علماء کو، اور ایسے ایسے اکابر علماء کرام، متبحر علماء کرام، جن پر قوم کو اعتماد ہوتا ہے، جن کی آواز کو سنا جاتا ہے۔ حضرت شیخ محمد ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی آواز کو سنا جاتا ہے، لوگ اس پر لبیک کہتے ہیں، عوام کی ایک ان سے محبت تھی، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی ان سے محبت تھی، ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات پر وہ لبیک کہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے مرکزی شورا کے رکن تھے، لیکن یہاں پر آج ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا ریاست کے حق میں بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا ملک کے تحفظ کے لیے بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا اداروں کے تحفظ کے لیے بات کرنا جرم ہے؟ ہم نے ہمیشہ اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کی ہے حکومت کی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے واردات کر کے علماء کی آواز کو دبایا جائے گا، علماء کی آواز کو روک دیا جائے گا، تو یہ ان کی خیالی ہے۔ علماء کی آواز نہ پہلے کوئی دبا سکا ہے، آپ تو آپ ہیں، ان انگریزوں سے جا کر پوچھو کہ جنہوں نے علماء کو خنزیر کے چموں میں بند کر کے شہید کیا تھا، لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا، لیکن کسی ایک عالم دین کے متعلق بھی یہ نہیں ہے کہ وہ انگریز کے سامنے سر جھکایا ہو سکے۔ کسی ایک عالم دین کا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے جبر کے سامنے سر جھکایا۔ تو یہ توقع رکھنا کہ اس طرح کی شہادتیں دے کر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو اپنے نظریات سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی، اس طرح کی شہادتوں پر ہم افسردہ نہیں ہوتے، ہمارے عزم میں قوت آتی، ہمارے ارادے اور پختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو ہمارے لیے راستہ چنا ہے وہ حق کا راستہ ہے، ہم جس راہ پر گامزن ہیں ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس ملک کی خدمت کی ہے، اس قوم کی خدمت کی ہے، اور ملک و قوم کی خدمت کرنے سے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ یہ خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے پھر آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ ہمیں ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس دن بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ مرگرہ میں ہماری صوبائی حکومت جو 13 سال سے ہم پر مسلط ہے،
اور یہ بھی وہی فارم 47 والی حکومت. یہ بڑکیں بہت مارتے ہیں، قوم کی خدمت نہیں کرتے، اپنے صوبے کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. ان کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ مرکز کے خلاف تحریک چلانا ہے. تو تم مرکز چھوڑو، تمہارے ذمہ جو صوبہ دیا گیا ہے آپ کو، فارم 47 کے تحت دیا گیا ہے، آپ کو اس صوبے کا حکمران بنایا گیا ہے، کم از کم اس کے امن و امان کی طرف متوجہ. یہاں پر مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نمازیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں کہ مرکز کی پالیسیاں غلط ہیں. مرکز کی پالیسیوں کی نہ ہم نے کبھی حمایت کی ہے نہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے صوبہ کس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے؟ آپ کے صوبے میں دہشت گردوں کی چلتی ہے، آپ کی نہیں چلتی. خود اپنے صوبے پر توجہ دیں، اپنے صوبے کو سنبھالیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے قوم نے اگر آپ کو ووٹ دیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس صوبے کو تو محفوظ کریں، پھر جا کر آپ مرکز کے متعلق باتیں کریں. وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے صرف اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنے قائد کو چھڑانا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے. سیاسی لوگ قید ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی مشکل وہ نہیں ہے. ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر صاحب 8.5 سال جیل گزار چکے ہیں مختلف اوقات میں. لیکن یہ کہ ایک سیاسی آدمی جیل کے لیے اتنا وہ ہو جائے کہ پورے صوبے کو ایک طرف رکھتے. اور یہ عجیب قسم جیل ہے کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور یہاں ان کی حکومت ہے، اور یہ حکومت بجائے اس کو رہا کروانے کے وہاں مرکز کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. مرکز کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر احتجاج کرو، آپ کے قریب لوگ موجود ہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں قوم کے دشمن بن چکے ہو؟ کیوں اس قوم کی دادرسی نہیں کرتے؟ لہذا اگر آپ لوگ دادرسی نہیں کریں گے اور یہ قوم نکلے گی تو جہاں ہم مرکز کے خلاف نکلیں گے وہاں ہم اس صوبے کے خلاف بھی نکلیں گے. اور کل کا احتجاج ہماری اپنے صوبائی حکومت کے خلاف اور مرکزی حکومت کے خلاف ہوگا کہ یہ لوگ ہمیں امن دینے میں ناکام ہیں. ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو امن دیتا ہے. معاش تو بات کی بات. اگر میں اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنے مسجد میں، اپنے حجرے میں محفوظ نہیں ہوں اور میرے سامنے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیا مجھے اب آپ بتائیں اس شیخ صاحب کے گھر میں آج کوئی کھانا کھائے گا؟ آپ بتائیں علماء کرام، طلباء جو اس کے متعلقین ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، وہ آج کا دن کس طرح گزارے گا؟ ان کو آج کھانے کی ضرورت ہے یا ان کو آج اپنے تحفظ پر، اپنے مستقبل پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کدھر جا رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر ایک مرتبہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا پھر نہ آپ اور نہ آپ کے یہ مزے رہیں گے جو آپ لوٹ رہے ہیں. حکومت کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مرکز کے خلاف ہیں.
کوئی ہمارا اور ایجنڈا نہیں ہے. آپ کے ایجنڈے میں اس صوبے اور اس قوم کو ہونا چاہیے کہ آپ اس قوم کو کیا سہولت دے سکتے. اگر آپ یہ سہولت فراہم نہیں کر سکتے، اس صوبے پر مسلط رہنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. لہذا بہرکیف ہم اپنے مرکزی قائدین کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی جماعت کو کیا ہدایات دیتے ہیں، اسی کے مطابق ہم چلیں گے. ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہمارے جذبات بہت آگے ہیں. ہم اپنی قیادت کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے، اپنا رونا بھی روئیں گے، اور ان لوگوں کے متعلق ہم اپنی رائے، حتمی رائے بھی پیش کریں گے، اور مرکزی جماعت جو ہدایات دے گی انشاءاللہ من و عن اس پر عمل پیرا ہوں.